السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کی مجلس میں ایک بہت اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ ہمارے معاشرے میں واعظین، مقررین اور خطباء جب کسی شخصیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں تو ان میں بہت سے لوگ ایسی روایات اور ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یا بنیاد ہوتی ہے تو وہ بہت کمزور ہوتی ہے۔ بعض حضرات غلو بھی کر جاتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ علماء، ائمہ، خطباء اور مقررین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بات بھی بیان کریں یا تحریر کریں تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات عوام کی مجلس میں کرنا یا عوام تک پہنچانا کہ جس کی بنیاد کمزور ہو، جس کی سند کمزور ہو، جو قابل یقین نہ ہو، ایسی باتوں کو عوام تک پہنچانا یہ بڑے گناہ کی بات ہے، اور دین اسلام میں اس طرح کی کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں جس بات کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے وہ ایک شعر ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے۔ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد، ان سے محبت، ان کی تکریم، ان کی تعظیم، ان کی توقیر کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کتاب و سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل و مناقب موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ تو جب ہم اس عنوان پر گفتگو کریں اور عوام کو اہل بیت اطہار اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب سنائیں تو صحیح روایات بیان کریں، صحیح احادیث بیان کریں، ضعیف، کمزور اور گھڑی ہوئی روایات قطعاً بیان نہ کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک شعر ہے جو دیوان امام شافعی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اور اکثر ایسے حضرات جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کے سب سے بڑے دعوے دار اور ٹھیکیدار ہیں، اور اگر اہل بیت کی محبت میں وہ رافضیت کے نظریے کو بھی اختیار کر لیں تو اس میں کوئی حرج ان کے نزدیک نہیں ہے، یا اہل بیت سے محبت کے نتیجے میں کوئی شخص انہیں رافضی بھی کہہ دے تب بھی وہ اس کا برا نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اہل بیت سے محبت یہ اہل سنت والجماعت کے اعتقادات میں شامل ہے۔ عقائد اہل سنت میں یہ بات شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، آپ کے اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام رافضیت ہے تو جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔
یہ شعر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اور لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی کتابوں میں بھی اور اپنے مضامین میں بھی اس کو لکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس شعر کی نسبت سندن صحیح نہیں ہے۔ دیوان امام شافعی کے حوالے سے اس شعر کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے، اور دیوان امام شافعی کے نام سے جو کتاب تیار کی گئی ہے وہ 4 صدی ہجری میں تیار کی گئی ہے۔ کافی لمبا فاصلہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور اس کتاب کی ترتیب سے، تو ظاہر ہے کہ صاحب کتاب سے لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی سند چاہیے۔ اب سند اگر کسی بات کی کمزور ہے، ضعیف، یا ایسے راوی ہیں جو حدیثیں گھڑا کرتے تھے، تو اس بات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا یہ دیانتداری نہیں ہے بلکہ خیانت ہے۔ یہ جو شعر ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے اسماعیل بن علی استرابادی، یہ ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح ایک اور راوی ہے علی بن حسن بن حیویہ دامغانی، اسی توثیق نہیں ملتی ہے۔ ایک اور راوی ہے محمد بن الاشعث کوفی، یہ بہت گھٹیا قسم کا کٹر شیعہ تھا اور حدیثیں گھڑتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ اس شعر کی سند میں یہ 3 راوی ایسے ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ شعر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا اور ان کے نام سے اس کو پڑھنا اور یہ تاثر دینا کہ اہل بیت کی محبت میں ہم کتنا ہی غلو کر جائیں اور لوگ ہمیں رافضی بھی کہنے لگیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ گئے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کوئی شعر نہیں کہا ہے، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ کوئی شخص اہل بیت سے صحیح ترین محبت کے نتیجے میں جو صحیح طور پر اسلامی تعلیمات میں موجود ہے، اس محبت، حقیقی محبت کی بنیاد پر کوئی شخص رافضی نہیں ہوگا۔ رافضی کون ہے؟ رافضی وہ شخص ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرے، ان کی تنقیص کرے اور ان پر تنقید کرے، ایسا شخص رافضی ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے والا جو حقیقی محبت کرتا ہے، سچی محبت جسے ہے، وہ محبت جو صحیح احادیث میں موجود ہے، ان احادیث پر عمل کرنے کے نتیجے میں یا ان احادیث کی وجہ سے جو تقاضا بنتا ہے محبت کا، وہ محبت کرتا ہے، تو وہ قطعی رافضی نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس شعر کا انتساب قطعی طور پر صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ اس شعر کو امام شافعی کی طرف منسوب کر کے اور اس حوالے کے ساتھ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں، انہیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا